بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر تم میں سے بعض لوگ وہ ہے جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا فرما اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال میں سے ایک حصہ ہوگا، اور یاد رکھو اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ حج کے ارکان مکمل ہو چکے، اللہ رب العزت نے آخری چیز جو بیان کی ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ زمانے جاہلیت میں قریش جو تھے وہ عرفات سے باہر نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ حرم سے حدود حرم سے باہر تھا، تو اللہ رب العزت نے اس زمانے جاہلیت کی اس رسم کا رد کیا اور فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹو۔ یہ لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو کیا کرو ہمارے گھر کی طرف بلاؤ، تو اس وقت سے یہ حج مشروع ہو گیا تھا، اور اس کا جو طریقہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ حج ختم کرنے کے بعد حاجی جو ہے وہ عرفات جاتے تھے، پھر وہاں سے مینا آتے تھے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ آخری جو تمہارے ایام ہیں ان ایام کے اندر ایک چیز کو کثرت کے ساتھ کیا کرو، وہ کیا ہے واستغفر اللہ، کہ اس حج کے اندر جو تم سے کمی کوتاہی اور غلطی ہو گئی اس سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے۔ اب اس کے بعد حاجی جو ہے عرفات سے پھر مزدلفہ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر مینا آتے ہیں، جمع عقبہ کی رمی کرتے ہیں، اور رمی کرنے کے بعد پھر حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ جاتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں، اور اس کے بعد سعی کرتے ہیں۔ اس سعی کرنے کے بعد آدمی جو ہے یہ حلال ہو جاتا ہے، اب اس کا احرام کھل جاتا ہے اور حج کی ساری پابندیاں اس پر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ جب حج سے سارے لوگ فارغ ہو جاتے تو پھر مینا جاتے، اور مینا کے اندر بازار لگتے تھے اور وہاں پر مشاعرے ہوتے تھے، اور لوگ جو ہے اپنے قبیلے اپنے خاندان کے لوگوں کی بڑائی بیان کرتے تھے، ان کے خاندان میں جو سخی گزرا ہو تو اس کی سخاوت بیان کرتے تھے، جو بہادر گزرا اس کی بہادری بیان کرتے تھے، جو نیک لوگ گزرے ان کی نیکیاں بیان کرتے تھے، اور اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے، جھوٹی سچی ساری باتیں بیان کرتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رسم کو بھی ختم کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم مناسک حج کو پورا کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تم جس طرح اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے یعنی منہ بھر بھر کے ان کی تعریف کرتے تھے، اب اللہ رب العزت کا ذکر اس طرح کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا او اشد ذکرا، بلکہ اس سے زیادہ بھی اللہ کا ذکر کرو۔ یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے حج کے اختتام میں یہاں پہ ایک مرتبہ فرمایا واستغفر اللہ، پھر فرمایا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یہ اس لیے فرمایا
کہ حج جو ہے ایک بہت پرمشقت عبادت ہے. آدمی اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، گھر بار کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے اور تجارت وغیرہ سب کچھ بند کر کے آتا ہے. تو اس کے اندر حج کو مکمل کرنا اس زمانے میں تو بہت دشوار بات تھی کہ بہت سے لوگ جو ہے راستے میں ہی ڈاکوؤں کا شکار ہو جاتے تھے، کسی وبا بیماری کا شکار ہو جاتے تھے اور پہنچ نہیں پاتے تھے. تو اللہ رب العزت فرما رہے جب اتنی مشقت کے ساتھ تم نے ایک اتنی بڑی عبادت کو انجام دیا تو اب کیا کرو، اللہ کا ذکر کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے. اور تم نے اس جتنے اعمال کیے اب اس ذکر کے ذریعے ان اعمال کو محفوظ بناؤ. اور پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مینا میں بازار لگتے تھے، مشاعرے کرتے تھے اور لوگوں اپنے خاندان والوں کی تعریف کرتے تھے، تو اس میں جھوٹ سچ سب ملا لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے بہت اندیشہ تھا کہ ان کے پہلے کے اعمال جو ہے یہ ختم ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے تاکید کی کہ اس طریقے سے مت کرو بلکہ ہمارا ذکر کرو. اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ جس طرح ہم نے تم کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس طریقے سے ہمارا ذکر کرو. پھر اللہ رب العزت فرما دے کہ بعض لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا کا ان کا انداز کیا ہوتا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ بعض لوگ وہ ہے جو ہمارے گھر میں بھی آتے ہیں اور صرف دنیا 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 کا سوال کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، خوب جان لو کہ اگر تم دنیا کے متعلق سوال کرو گے تو دنیا تو ہم نے تمہارے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے تمہارے لیے متعین کر رکھی، وہ تو تم کو ملنے ہی والی، اور اس کے لیے سوال کرنا کوئی بہت بری چیز نہیں ہے. لیکن صرف دنیا ہی مانگنا، تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو شخص صرف دنیا ہی مانگتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں. اس کو بھی خاص یاد رکھے. اللہ معاف فرمائے آج کل ایک وبا چلی ہوئی کہ حج میں جاؤ تو فلاں جگہ یہ وظیفہ پڑھو تو اتنے مالدار ہو جائیں گے، فلاں جگہ پڑھو یہ چیز مل جائے گی. یہ ساری چیز اللہ رب العزت نے وہاں تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ صرف ہمارے سے کیا مانگو، اللہ کو اور اللہ کی محبت کو اور آخرت کو مانگو، تو یہ ہمارے لیے تمہارے لیے کامیابی کی چیز ہے. اور رہی دنیا کے متعلق تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرما دیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ میں وہ ذات ہوں کہ رزق میں نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، جس کے لیے چاہا میں نے فراخی کر دی اور جس کے لیے چاہا میں نے تنگی کر لی. اس لیے ہم لوگ دیکھتے بہت سے لوگ جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ، بہت زیادہ ہوشیار اور ساری چیزیں ان کے پاس موجود، لیکن زندگی میں ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھ پاتے، وہیں کے وہیں رہتے. کیوں؟ اللہ نے مقدر کیا. اور بہت سے لوگ کم پڑھے لکھے اور جاہل بالکل اور کوئی ٹیلنٹ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں خوب مال دیا. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہمارے گھر پر بھی جب آؤ تو صرف دنیا مانگوں گے تو آخرت میں تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں. بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ رب العزت انہیں ان کا مقام دکھائیں گے جنت میں اور مزید نعمتیں دکھائیں گے کہ دیکھو یہ محل تمہارے لیے ہے، یہ چیز تمہارے لیے، یہ چیز تمہارے لیے. تو وہ لوگ دل میں سوچیں گے کہ اتنے اعمال تو ہم نے کیے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں عطا فرمائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی جو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. تو خود وہ بندے سے پوچھیں گے کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا کہ تم نے اتنے اعمال تو کیے نہیں لیکن اتنی ساری چیزیں تمہیں مل رہی ہے. تو وہ لوگ کہیں گے ہاں اللہ ہمیں تعجب ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت خود فرمائیں گے کہ تم نے فلاں وقت ایک میرے سے حاجت کی طلب کی تھی، وہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت کے لیے مصلحت یہی تھی کہ تمہاری دعا قبول نہ ہو، لیکن جو میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی تھی اس کے بدلے تمہیں جنت میں ہم نے یہ مقام عطا کیا. فلاں دعا قبول نہیں کی تھی اس کے بدلے ہمیں تمہیں یہ دیا. تو بندہ وہیں کھڑے کھڑے کہے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. یعنی یہ دعا مانگنا آدمی کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں مل رہا، لیکن وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ انسان کو دینا چاہیے یا نہیں. ہم مانگتے ہیں ہمارا فائدہ سمجھ کے، لیکن اللہ رب العزت ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو اس لیے اللہ سے صرف دعا کرنی چاہیے اور اللہ دے یا نہ دے دونوں حال میں اللہ پر راضی رہنا چاہیے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چیز ہمارے نزدیک بہت بری ہے کہ بندہ ہمارے گھر میں آئے اور دعا کرے ربنا آتینا فی الدنیا، کہ اللہ مجھے جو بھی ہے دنیا ہی میں دے دو. اور ہمارے اندر بھی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جذبات میں یہ بات کہتا ہے نہیں بھائی جو چاہیے ہم کو یہیں چاہیے، آخرت میں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ آدمی اللہ رب العزت فرما رہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے.
اور دوسرے اچھے بندوں کی اللہ رب العزت نے تعریف کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور تمہی میں سے جو لوگ اچھے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہم سے دنیا کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں اچھائی کا کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ سے محفوظ فرما۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، جامع ترین دعا ہے۔ بلکہ بعض صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے ہمیں اتنی دعا سکھلائی، ہمیں دعائیں یاد نہیں رہتی، کوئی ایک دعا بتا دیجئے کہ ہمیں ساری بھلائیاں اس دعا میں مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ اب یہ حسنہ کا مفہوم سارے مفسرین اکرام نے، آپ تفسیر دیکھیں گے اتنا لمبا لکھا ہے، وہ حسنہ کے اندر کیا آ گئی؟ صحت آ گئی، بال بچے آ گئے، مالداری آ گئی، نیک بیوی آ گئی، بلکہ بعضوں نے لکھا اچھا پڑوسی آ گیا، اچھی سواری آ گئی، دنیا کی عزت آ گئی، علم نافع آ گیا، عمل صالح آ گیا۔ یہ ساری چیز ایک ورڈ کے اندر آ گئی کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو کچھ نہ ہو تو آدمی کو کم از کم یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے وہ بھلائیاں تو جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو دیکھو گے کہ آخرت کے اندر کیا کیا بھلائیاں ہے، وقنا عذاب النار۔ اور ایک چیز اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ جب بھی دعا کرو تو دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دوزخ کے اندر بعض حصے ہم نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ حصے خود جہنم اس سے پناہ مانگتی، اتنے سخت ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہاں پر اللہ رب العزت منافقین کو رکھیں گے، کافر کو اوپر اور منافقین کو ان سے نیچے رکھیں گے۔ تو یہ ایسا علاقہ ہوگا، ایسی جگہ ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود جہنم اللہ سے پناہ مانگتی ہوں گی اس جگہ سے، وہاں کی آگ اتنی سخت ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت اس لیے فرمایا وقنا عذاب النار کہ جب بھی دعا کرو تو آگ سے خلاصی کی اللہ سے دعا کرو۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم ان کو ان کے اعمال کے بدلے کیا دیں گے؟ حصہ دیں گے۔ یہ بھلے سے دنیا کی اور آخرت کی دعا کرے، ان کے لیے بہتر ہو نہ ہو، لیکن ہم ان کو کیا کریں گے؟ ایک بڑا حصہ ان کے اعمال میں سے دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور خوب جان لو کہ اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے۔ اب یہ حساب سے کیا مراد؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا اللہ رب العزت نے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت تو بہت دور ہے اور آخرت تو بہت وقت کے بعد آنے والی ہے، ابھی تو دنیا میں ہم کو جو مل جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے جان لو کہ ہم تو جلد حساب لینے والے، منٹوں اور سیکنڈوں میں تمہارے فیصلے کر سکتے۔ یہ دنیا کے متعلق بھی فرمایا اور آخرت میں بھی کہ تم جب آؤ گے آخرت میں تو تمہارے لیے وہ وقت ہوگا اتنا لمبا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الف سنۃ مما تعدون، کہ 1000 سالوں کے بقدر جو ہے ایک دن ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی مشکل وقت اور کوئی لمبا وقت نہیں ہے تمہارا حساب لینا، اللہ رب العزت تو جلد حساب لینے والے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔